نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 80 پارہ 10 آیت 80۔ استغفر، آپ بخشش مانگیے، استغفار کیجئے۔ استغفرا یستغفرو، استغفر، تو یہ کیا ہے؟ فعل امر۔ آپ بخشش مانگیے، لہم، ان کے لیے، او یا، لا تستغفر، نہیں آپ بخشش مانگیے، یہ فعل نہیں ہے، ٹھیک ہے، لا تستغفر، نہیں آپ بخشش مانگیے، نیگیٹو والا امر جو ہوتا ہے وہ فعل نہیں، لہم، ان کے لیے، ان، اگر، تستغفر، آپ بخشش مانگیں گے، استغفرا یستغفرو، ٹھیک ہے، تستغفرونا تھا، تستغفرو تھا، کیونکہ سنگولر کا صیغہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تستغفرو تھا، را کے اوپر سے پیش ہٹ کر جزم لگ گیا ان کی وجہ سے۔ اگر آپ بخشش مانگیں گے، لہم، ان کے لیے، سبعین، 70، سبعین کہتے ہیں 70 کو، 70، مرتن، 70 مرتبہ، 70 بار، مرتن کہتے ہیں بار کو، ٹائمز، 70 مرتبہ، فلن، تو ہرگز بھی نہیں، یغفرا، وہ معاف کرے گا، غفرا، غفیرہ یغفرو سے بنا ہے یہ، اور یغفرو جو ہے یہ فعل مضارع ہے، یغفرو تھا اصل میں لیکن یہاں پر یغفرا ہو گیا، ٹھیک ہے، غفرہ یغفرو تھا، یغفرا ہو گیا لن کی وجہ سے۔ جب لن بھی جو ہے فعل مضارع کے آگے آتا ہے اور وہ لیکن فعل مضارع کو مضارع یعنی فیوچر میں لے جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو ہے لاسٹ والے لیٹر کو زبر کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر نون ہے تو نون ڈراپ ہو جاتا ہے ایز یوزول۔ فلن، تو ہرگز بھی نہیں، یغفرا، معاف کرے گا، اللہ، اللہ، لہم، انہیں، ذالک، یہ، بانہم، اس وجہ سے کہ انہوں نے، کفروا، کفر کیا، کفرا یکفرو سے ہے، یہ کفروا فعل ماضی ہے، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا، باللہ، اللہ کا، ورسولہ، اور اس کے رسول کا، واللہ، اور اللہ، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، ہدا یہدی سے بنا ہے، لا یہدی، نہیں وہ ہدایت دیتا، القوم، اس قوم کو، جو فاسقین، فاسق ہیں، جو فسق کرنے والے ہیں، جو نافرمان ہیں، ڈس اوبیڈینٹ ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے۔ فاسق فائل ہے، فائل جمع۔ دیکھیں یہاں پر کہا جا رہا ہے استغفر، آپ بخشش مانگیے ان کے لیے، یا نہیں آپ استغفار کیجیے ان کے لیے، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو ہرگز بھی نہیں معاف کرے گا انہیں اللہ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا اس قوم کو جو ظالم ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے، 70 کا جو وہ لائی گئی ہے کاؤنٹنگ، 70 کی جو کاؤنٹنگ لائی گئی ہے وہ مبالغے کے لیے لائی گئی ہے، تکسیر، مبالغہ کس کو کہتے ہیں، فورس کے لیے لائی گئی ہے، ایک طرح سے محاورتاً لائی گئی ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کتنی بھی مرتبہ ان کے لیے استغفار کر لیں، بھلے ہی 70 مرتبہ استغفار کر لیں تو ان کے لیے قبول نہیں کیا جائے گا، یعنی ان کو معافی نہیں ملے گی۔ کس کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ منافقین کے لیے کہا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ منافقین نے جو ہے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے اسلام کو بھی، کفر کیا ہے انہوں نے، تو یہ مبالغے کے لیے، جیسے ہم کہتے ہیں نا، بچوں سے بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ میرے سے 100 مرتبہ بھی پرمیشن مانگیں گے نا تب بھی میں نہیں دوں گی، ہے نا، تو مبالغے، اس لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر، 70 بار بھی اگر آپ معافی مانگیں گے نا ان کے لیے تو ہرگز بھی ان کو معاف نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا کفر کیا، ان کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیونکہ یہ آیت ضرور، بھلے ہی آیت عبداللہ ابن ابی کے بارے میں نازل ہوئی تھی لیکن یہ اشارہ کر رہی ہے ہر منافق کی طرف، کیونکہ قرآن میں جو نام، یعنی قرآن میں جو پرٹیکولر ایک شخص کی طرف
کچھ بتایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسے جتنے بھی ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے صرف اسی کو ہوگا، وہ حرکت جو کرے گا اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا. اب یہ دیکھیں کہ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار تھا، مگر اور کتنا سخت منافق تھا کہ بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تھی. تو ان کے جو بیٹے تھے وہ پکے اور سچے مسلمان تھے. جب ان کے باپ مراد الموت میں پہنچے، یعنی جب عبداللہ بن ابی کا مرنے کا ٹائم آیا، تو ان کے بیٹے نے اپنے باپ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مغفرت کی دعا کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر دی. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، یا 70 مرتبہ کریں، ان کے لیے یہ قبول نہیں کیا جائے گا. کریں یا نہ کریں دونوں ہی برابر ہیں، ٹھیک ہے. اور کیا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی کریں گے تب بھی نہیں قبول کی جائے گی، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ہے کفر کیا ہے. کیا کیا ہے؟ انہوں نے کفر کیا ہے، اس لیے ان سے ایون دوسروں کو بھی اللہ کے راستے میں آنے سے انہوں نے روکا تھا، دوسرے لوگوں کو بھی روکا تھا. اس لیے کیا کہا گیا کہ آپ ان کے لیے دعا نہ کریں. کہ اگر ان لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی، ٹھیک ہے، یہ بات بھی ہمیں آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ان لوگوں کے لیے دعا کی جائے گی تو وہ کیا فائدہ دے گی انہیں. یعنی اگر ہم ان کے لیے استغفار پڑھ رہے ہیں، اگر کوئی کفر کی حالت میں مرا ہے، منافقت کی حالت میں، دیکھیں منافق کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کیونکہ وہ نبی کو تو پتہ چل گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا دیا کرتے تھے کہ کون منافق ہے کون نہیں ہے. ہمیں تو منافقین کا پتہ نہیں چلتا، جس نے کہہ دیا کہ میں ایمان لے آیا تو وہ ایمان والا سمجھا جاتا ہے کیونکہ دل کھول کر ہم نہیں دیکھ سکتے. لیکن جو کفر کی حالت میں جس کا انتقال ہوتا ہے یا منافقت کی حالت میں، تو اس کے لیے نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی اور اس کے لیے جو ہے کوئی دعا بھی نہیں کی جائے گی، یا کوئی قرآن کی سورت یا کوئی سورہ فاتحہ وغیرہ یہ نہیں پڑھی جائے گی، کیونکہ وہ فائدہ ہی نہیں دے گی انہیں. ہاں ہمارے دل کی تسلی ہو جائے گی، مان لیں کوئی ہمارا قریبی مرا ہے اور اگر وہ غیر مسلم تھا اور ہمیں بہت دکھ پہنچا ہے، ہم پڑھ لیں تو ہمارے دل کو تسلی ہوگی، لیکن منع کر دیا کیونکہ ان کو وہ کوئی فائدہ ہی نہیں دینے والی. کیونکہ یہ سب عمل کس کے لیے فائدہ دیتے ہیں؟ یہ سب عمل ایمان والوں کے لیے فائدہ دیتے ہیں. اگر ایمان والوں کے لیے دعائیں پڑھی جائیں، سورہ فاتحہ پڑھی جائے، سورہ یاسین پڑھی جائے، ہو سکتا ہے ان کے عذاب میں تھوڑی کمی آ جائے یا ہو سکتا ہے ان کے درجات بلند ہو جائیں. لیکن جو ایمان والا ہی نہیں ہے تو اس کو پڑھ کر وہ چیزیں کیا فائدہ دیں گی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ میں نے بتایا نا 70 کا عدد جو ہے یہ کاؤنٹنگ جو ہے یہ مبالغے کے لیے آئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کروں گا، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے آئے گا اس کے لیے بھی منع کر دیا. آیت نمبر 81، فریحا خوش ہو گئے. فریحا فعل ماضی ہے، ریجوائس، فریحا یفرحو افراح، خوش ہو گئے. المخلفون پیچھے چھوڑے جانے والے. مخلفون خلف سے بنائے، دیکھیے خا لام فا. خلف کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ بھی اسی سے بنائے، پیچھے آنے والا. تو خلف کس کو کہتے ہیں؟ پیچھے آنے کو. اب یہاں پر کیا ہے؟ مخلفون، یہ خلفا یخلفو اور یہاں پر مخلفون ہے، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے 4 حرفی ماضی پہ ہے، یہ بنا ہے خلفا یخلفو سے، یہ بنا ہے. اور مخلف فاعل آتا ہے اور مخلف مفعول آتا ہے. تو یہ یہاں پر مفعول ہے، یہ مخلف ہے، لام کے اوپر زبر ہے. اگر لام کے نیچے زیر ہوتا، بہت باریک بات ہے یہ، اس کو آپ سرکل کر کے چلا کریں یا آپ اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے چلا کریں. میں آپ کو ایک طریقہ بتاتی ہوں گرامر کا. جیسے اگر میں بتاتی ہوں کہ لام کے اوپر زبر ہے تو ہلکا سا پینسل سے اس کو سرکل کر لیں اور وہاں پر لکھ لیں آپ یہ مفعول ہے اس زبر کی وجہ سے. اگر میں بتاتی ہوں کہ لام کے نیچے زیر ہے تو اس کو سرکل کر کے لکھ لیں کہ یہ فاعل ہے نا. لیکن یہاں پر کیا ہے؟ لام کے اوپر زبر آ رہا ہے تو مخلفون ہے تو یہ مفعول ہو گیا. پیچھے چھوڑے جانے والے، یعنی کہ جن کو پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے نا، چھوڑے جانے والے جو چھوٹ گئے پیچھے. خوش ہو گئے مخلفون پیچھے چھوڑے جانے والے. بی مقعدہم اپنے بیٹھے رہنے پر. بی مطلب ور ہو گیا کیونکہ بی جو ہے وہ کنیکٹر ہے، اور مقعد بیٹھا رہنا، قعدہ سے بنائے، قعدہ مطلب وہ بیٹھا، مقعد بیٹھا رہنا. اپنے بیٹھے رہنے پر. خلافہ پیچھے، خلافہ پیچھے، یہ بھی خلف سے بنائے
رسول اللہ اللہ کے رسول کے، وکرہو اور انہوں نے ناپسند کیا، کریہا یکرہو سے بنا ہے کریہو فعل ماضی، اور انہوں نے ناپسند کیا ان کے یجاہدو وہ جہاد کرے، جاہدا یجاہدو فعل مضارع ہے، یہاں پر نون ڈراپ ہو گیا ان کی وجہ سے، بی اموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، وقالو اور انہوں نے کہا، قالو اور انہوں نے کہا، لا تنفروا نہیں تم نکلو، لا تنفروا نفر کہتے ہیں کوچ کرنا، نکلنا، ٹھیک ہے، جو یہ ورڈ پہلے بھی آ گیا، نون فارا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، نفرا ینفرو انفر، لا انفر تو نہیں تم نکلو، لا تنفرو نہیں تم نکلو، تو یہ فعل نہیں ہے، فی الحری گرمی میں، فی مطلب میں، حری کہتے ہیں گرمی، قل کہہ دیجئے نارو آگ، جہنم کی، اشدو زیادہ شدید ہے، زیادہ گرم ہے، حرن گرمی میں، لو کاش، لو کا اگر بھی ہوتا ہے اور کاش بھی ہوتا ہے، کاش، کانو ہوتے وہ، کانا کانو ہوتے وہ، یفقہون سمجھتے، فقیہا یفقہو سے بنا ہے، یفقہونا فعل مضارع، کاش ہوتے وہ سمجھتے۔ اب یہاں پر ان منافقین کی بات کی گئی کہ جو جنگ میں گئے نہیں، ٹھیک ہے نا، ان منافقین کی جو پیچھے رہ گئے اور پیچھے رہ کر وہ خوش تھے، ٹھیک ہے، پچھلی آیت میں کیا بتایا گیا تھا کہ منافقین کے حالات بیان ہوتے چلے آ رہے ہیں نا، تو انہوں نے ہمیشہ اسلام کی مخالفت کی، دشمنی کی۔ اب ان آیتوں میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنگ تبوک میں، یعنی کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر، جبکہ اس جنگ میں سب کو حکم دیا گیا تھا، سب کے لیے تھا کہ جنگ کرو، کیونکہ جنگ تبوک میں جو ہے رومیوں کے خلاف جنگ ہو رہی تھی اور بہت تعداد میں لوگ چاہیے تھے، اور سب سے کہا گیا تھا کہ جنگ کرو، مگر منافق اپنے کفر اور مخالفت اور کاہلی اور بزدلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے، کیونکہ وہ بزدل ہوتے ہیں نا منافق، اور ان کو ڈر لگتا ہے، اپنی جان کی پڑی رہتی ہے، اور وہ کیا کیا باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو کتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے جا رہے ہیں، یہ بچنے والے نہیں ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے تھے، تو وہ شریک ہی نہیں ہوئے، اور انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی کہا کہ تم بھی جنگ میں مت جاؤ، یعنی دوسروں کو بھی اس کے لیے ابھارا، انکریج کیا کہ نہیں مت جاؤ، اتنی گرمی ہے، کیونکہ آپ وہ موقع یاد کریں کس قدر تیز گرمی تھی، سخت گرمی تھی، جس میں جنگ تبوک کے لیے نکلنا تھا، اور فصل بھی پک چکی تھی مسلمانوں کی، وہ بھی ان کو چھوڑنی تھی، اور پانی کی قلت، سامان کی قلت، ہر چیز کی قلت تھی، بہت کم تھا ہر چیز، تو کیا کہا انہوں نے، اتنی تیز گرمی میں نکلو گے، چھوڑو اتنی تیز گرمی میں مت نکلو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ موسم کی گرمی سے جہنم کی گرمی بہت زیادہ سخت اور تیز ہے، یعنی یہ والی جو گرمی ہے یہ تو بہت ہلکی پھلکی گرمی ہے، تم اپنے آپ کو اس ہلکی پھلکی گرمی سے بچا رہے ہو، تو اس آگ پر کیسے صبر کرو گے جو اتنی سخت آگ ہے۔ اس کے بارے میں کیا آتا ہے، یعنی یہاں کی جو گرمی ہے نا وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، جیسے مان لیجیے اب تو آن لائن کلاس ہے، آپ جو ہے اے سی وغیرہ میں یا کولر کے آگے یا اے سی وغیرہ کے آگے آپ بیٹھ کے آرام سے کلاس لے رہے ہوں گے، کوئی مشقت کی بات نہیں، لیکن یہی کلاس اگر ہو رہی ہوتی آف لائن تو اس میں آنا، کچھ لوگ اس وجہ سے رک جاتے کہ اتنی تیز گرمی میں ہم کیسے جائیں، یا وہاں پر اتنی گرمی ہوگی، اتنے لوگوں کے بیچ میں جو ہے بہت کنجسٹڈ ہو جاتا ہے، اور اتنی گرمی ہوتی ہے، گھٹن ہوتی ہے، ہم کیسے کر پائیں گے۔ تو اس حالت میں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ گرمی اگر برداشت نہیں ہو رہی تو جہنم کی آگ تو بہت سخت ہے، جہنم کی آگ تو بہت زیادہ تیز آگ ہے، اس پر کیسے صبر ہوگا، اس پر کیسے برداشت ہوگی۔ یہ گرمی تو ہم اس گرمی کو نہیں برداشت کر پاتے، دوپہر کو باہر نکل کر کھڑے ہونا مشکل ہے، اگر سورج کی وہ آ رہی ہو، سن لائٹ آ رہی ہو، تیز گرمی ہو، تو 2 منٹ ذرا کھڑے ہو کر دیکھیں، یا ننگے پاؤں 2 منٹ کھڑے ہو کر دیکھیں کیا حال ہو جائے گا۔ تو جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی۔ تو یہاں پر بتایا یہ جا رہا ہے کہ آج کی جو مشقت ہے، آج کی جو تکلیفیں ہیں، آج کی جو مشقتیں ہیں، کل کی گرمی کو ٹھنڈا کرنے والی ہیں۔ جو کل گرمی ہوگی، کل مشقت ہوگی، وہ ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ سوچے
کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں بہت زیادہ تھک گئی ہوں، میں اب اللہ کے کام کے لیے کیسے نکلوں یا کیسے کروں، اب یہی تو ٹائم ملتا ہے آرام کرنے کا، یہی تو ٹائم ہوتا ہے، پورے دن میں بزی رہتی ہوں. نہیں، یہ سوچے کہ آج میں محنت کر لوں، کل آرام سے میں سوں گی. قبر میں جا کے آرام ہی تو کرنا ہے، اور کرنا کیا ہے قبر میں جا کر؟ نام مال تو ختم، سب کچھ بند، کچھ کر بھی نہیں سکتے، وہاں پر آرام ہی تو کرنا ہے. تو یہ سوچے کہ یہاں میں مشقت میں ڈالوں اپنے آپ کو، یہاں میں خوب محنت کروں، وہاں جا کر آرام سے لیٹوں گی، آرام سے سکون سے لیٹوں گی. تو یہ کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ جو یہاں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے، جو یہاں کی گرمیوں کو برداشت کرے، جو یہاں کے مسئلے مسائل کو حل کرے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور یہاں کی آزمائشوں کا سامنا کرے ڈٹ کر. ٹھیک ہے، تو جہنم کی آگ کے بارے میں دیکھیں کیا آتا ہے. جہنم کی گرمی کے بارے میں کہ وہ کس طرح زیادہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دنیا کی آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں 70واں حصہ ہے، یعنی 70 کا 1 حصہ، اور اس کو سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا. اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اس میں کسی کا کوئی فائدہ نہ رکھتا. مطلب کیا؟ مان لیجیے اگر یہ جو ہے ٹھنڈی نہ کرتے اللہ تعالیٰ تو پھر ہم اس آگ کو استعمال بھی نہیں کر سکتے تھے، نہ تو کچھ کھانا پکا سکتے تھے، نہ کچھ کر سکتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مناسب اندازے سے رکھا. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی گرمی اگر برداشت نہیں کر رہے ہو تو جہنم کی آگ میں وہ کیسے برداشت ہوگی، پھر وہاں کیا حال ہوگا. اس جہنم کی آگ کے بارے میں آتا ہے کہ بخاری کی روایت آتی ہے کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. جہنم کی آگ کا حصہ یعنی دنیا کی آگ سے 69واں زیادہ ہے، کیونکہ جہنم 1000 سال جھونکی گئی، بھڑکائی گئی، پھر وہ سفید ہو گئی، پھر مزید 1000 سال بھڑکائی گئی تو وہ سرخ ہو گئی، پھر اور 1000 سال اس کو جلایا گیا تو وہ کالی ہو گئی، اب وہ کالی ہے. اور اس جہنم کے عذاب کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ سب سے زیادہ کم عذاب اس کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کے تسمے ہوں گے، یعنی آگ کی جو جوتیاں ٹائپ ہوتی ہیں ویسے آگ کے تسمے ہوں گے، اور دماغ ہانڈی کی طرح ابل رہا ہوگا. ہانڈی کو دیکھا ابلتے ہوئے کہ کس طرح اس میں کھانا جو ہے ابلتا ہے، ویسے ہی وہاں پر دماغ ابل رہا ہوگا. تو ویسے ہی وہاں پر وہاں دماغ ابل رہا ہوگا. اور جو عورتیں بے حجاب ہوتی ہیں ذرا ان کے بارے میں سنیں ذرا ان کا عذاب. جو عورتیں حجاب نہیں کرتی، تو جو عورتیں حجاب نہیں کرتی ہیں وہ جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائے گی، جبکہ جنت کی خوشبو میلوں دور تک پہنچ رہی ہوگی. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ جنت کی خوشبو جو ہے میلوں دور، بہت دور تک آ رہی ہوگی، لیکن جو بے حجاب عورتیں ہوں گی وہ اس کی خوشبو تک نہیں سونگھ پائیں گی. اس کا مطلب کہاں ہوں گی وہ؟ اس کا مطلب وہ جہنم میں ہوں گی، اور کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہوں گی اللہ عالم. تو کیونکہ ہم اس کو بہت معمولی سمجھتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں جو ہے بہت پردے والی ہوتی ہیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ بے حجاب ہوتی ہیں، یا ہم سوسائٹی کے ڈر سے، لوگوں کو دکھاوے کے ڈر سے ہم جو ہے حجاب ہی نہیں کرتے. لیکن اس وقت یہ سوچے کہ مجھے جو ہے یہاں لوگوں کے تانے برداشت نہیں ہو رہے یا لوگوں کی باتیں برداشت نہیں ہو رہی، وہاں جہنم کی آگ کیسے برداشت کر پاؤں گی؟ جنت تو مجھ سے اتنی دور ہو جائے گی، میلوں دور مجھے جنت سے رکھا جائے گا. اس کا مطلب وہ کب داخل ہوگی جنت میں؟ پتہ ہی نہیں کب داخل ہوگی جنت میں، یعنی میلوں دور رکھا جائے گا. تو یہ سوچے. تو اس لیے جب بھی ہمیں دنیا میں شیطان ورگلائے یا لوگ ہمیں ادھر ادھر بھٹکانے کی کوشش کریں تو یہ آیت بہت بہترین ہے. یہ سوچیں کہ میں جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پاؤں گی. آگے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے اور ہمیں ثابت قدم رکھے. اس قرآن کو بھی ہم پڑھیں اور سمجھیں بھی، اچھے سے سمجھیں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں انشاءاللہ. پھر اس میں دیکھیں فَلْيَدْحَقُوا، فا مطلب تو، ید لام کے اوپر جزم آ گیا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چاہیے کہ، تو چاہیے کہ یدحقوا، وہ ہنسیں. ٹھیک ہے، یدحقوا تو چاہیے کہ وہ ہنسیں. سو لیٹ دیم لاف، مطلب کیا ہے؟ تواد ہا کاف، اس کے روٹ لیٹرز ہیں دحیکا یدحقوا ادحق. تو چاہیے کہ وہ ہنسیں، قلیلاً بہت تھوڑا، ہنسیں بہت تھوڑا، قلیل قاف لام قلت سے، بہت تھوڑا. فَلْيَبْكُوا، اور وَلْيَبْكُوا، اور چاہیے کہ وہ روئیں. با کاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں بقا یبکی، لاسٹ میں یا آئے گا اس کے، بقا یبکی ابکی.
تو چاہیے کہ وہ روئیں، کثیرن بہت زیادہ، جزاءن بدلہ ہے، بما اس کا جو کانو تھے وہ یکذبون کمائی کرتے، کسبا یکسبو سے تھے وہ کمائی کرتے۔ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں، کیونکہ منافق جو تھے وہ کیا کہتے تھے کہ مسلمانوں کو اور لوگوں کو کیا کہتے تھے، اتنی سخت گرمی میں جا رہے ہو، تم تو بہت بے وقوف ہو، یعنی تمہیں تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا، دیکھو تو ذرا موسم کی گرمی، کتنی سخت گرمی ہے اور کتنی گرم گرم ہوائیں چل رہی ہیں، اور تم جو ہے یہاں پر جا رہے ہو، یعنی تبوک میں جا رہے ہو، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور وہ ہنستے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے ہنسے کم اور روئے زیادہ۔ حضرت ابن عباس اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ دنیا چند روزہ ہے اور اس میں جتنا چاہو ہنس لو، پھر جب دنیا ختم ہو جائے گی تو اللہ کے پاس حاضری ہوگی تو رونا شروع ہوگا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، مسلمانوں پر ہنسا کرتے تھے، تانا دیا کرتے تھے۔ تو ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، فیوچر کے بارے میں، کیونکہ جہنم کی آگ بہت سخت ہے، تمہیں چاہیے تم ہنسو کم اور رو زیادہ، کیونکہ وہاں جا کر جو ایک بار رونا شروع ہوگا نا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ویسے بھی نارملی بھی ویسے بھی بہت زیادہ ہنسنا، کہکے لگانا انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اسے غفلت میں لے جاتا ہے۔ انسان جب بہت زیادہ زور زور سے ہنستا ہے نا تو وہ اسے غفلت میں لے جاتا ہے، اس سے دل مردہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مت ہنسو، کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ کبھی دیکھا ہوگا نا بہت لوگ کہکے لگا کے ہنستے ہیں اور پیچھے کو لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، اس طرح ہنسنا منع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مسکرانے والا نہیں تھا، لیکن کہکے لگانا اور غفلت میں رہنا پسندیدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ انسان غفلت میں چلا جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ کیونکہ آپ دیکھیں نا بہت زور زور سے ہنسنا، کہکے لگا کر ہنسنا، اس سے تو وضو بھی ٹوٹ جاتی ہے۔ تو اتنا زیادہ زور سے نہیں ہنسنا چاہیے اور نہ کسی کا مذاق اڑانا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور پھر رونا کیا ہے؟ روئیں زیادہ۔ اب رونے کا بھی سن لیں کہ روئیں صرف اللہ تعالیٰ کے خاطر۔ رونا تو جنرلی انسان کو آ جاتا ہے کہ ہمیں کوئی تکلیف ہو رہی ہے، رونا آتا ہے، آنسو بہ رہے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، انسان کا نیچرل ہے، وہ رو سکتا ہے۔ لیکن خاص طور سے جب انسان اللہ کے لیے روتا ہے، اس کے بارے میں کیا آتا ہے حدیث میں، یہ سنیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا کا بندہ، مومن بندہ کوئی ایسا نہیں جس کی آنکھوں سے خوف خدا میں آنسو نکلے، اگرچہ وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہوں، پھر وہ آنسو اس کے خوبصورت چہرے پر پہنچے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ کی آگ حرام کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ کہ جب انسان اللہ کے خاطر روتا ہے، اکیلے میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے اگر ایک آنسو نکلے، بھلے ہی مکھی کی برابر یا اس سے بھی کم، وہ اس کے گالوں تک بھی نہیں پہنچ پاتے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس کو دوزخ کی آگ اس کے لیے حرام کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے خاطر رونا بہت زیادہ پسندیدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ بندہ جس کے آنکھوں سے اللہ کی یاد میں آنسو نکلے، اللہ کے لیے۔ کیونکہ آنسو تو ہمارے ہر وقت نکل جاتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی تو نکل گئے، کسی نے کچھ کہہ دیا تو نکل گئے، وہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ تو نکل ہی جاتے ہیں۔ لیکن خاص طور سے اللہ کے لیے آنسو نکلنا وہ بہت بڑی بات ہے اور بہت زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو، یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں چلا جائے اور اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھواں اکٹھا نہ ہوگا۔ مطلب محاورتاً، کیونکہ دودھ کبھی تھنوں میں واپس جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا، اسی لیے وہ بندہ کبھی جہنم میں بھی نہیں جائے گا جس کی آنکھوں سے اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو نکلے ہوں یا اللہ کی وجہ سے وہ اللہ کو یاد کر کے رویا ہو، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 83، فَإِن پھر اگر رجعَکَ واپس لوٹائے آپ کو، رجعَ یرجعو سے بنائے فعل ماضی، واپس لوٹائے آپ کو اللہ الی طائفتن ایک گروہ کی طرف، الی مطلب طرف، طائفتن ایک گروہ کی طرف، منہم ان میں سے، فاستأذنوک پھر وہ اجازت مانگے آپ سے، استأذنا یستأذنوک فا مطلب تو یا پھر استأذنو وہ اجازت مانگے اور کا مطلب آپ سے، پھر وہ اجازت مانگے آپ سے، للخروج نکلنے کے لیے، لی مطلب لیے اور خروج نکلنے کے لیے، فقل تو کہہ دیجئے، فا مطلب تو، قل کہہ دیجئے، لن ہرگز بھی نہیں، تخرجو تم نکلو گے، خرجا یخرجو سے نکلا ہے، ہرگز بھی نہیں تم نکلو گے، نون یہاں سے ڈراپ ہو گیا،
معیا میرے ساتھ، ماں مطلب ساتھ اور یا لگ گیا تو میرے ساتھ، میرے ساتھ، میرے ساتھ، ابدن کبھی بھی، ابدن کبھی بھی، ولن اور ہرگز بھی نہیں، تقاتلو تم جنگ کرو گے، قاتلا یقاتلو نون ڈراپ ہو گیا لن کی وجہ سے، اور ہرگز بھی نہیں تم جنگ کرو گے معیا میرے ساتھ، عدوً دشمن کے، معیا میرے ساتھ، عدوً دشمن کے، یعنی میرے ساتھ تم دشمنوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے۔ انکم بے شک تم، ردی تم راضی ہو گئے، تم ردا یردی سے، ردی تم فعل ماضی تم راضی ہو گئے، بالقعود بیٹھنے پر، قعدہ یقعدو قعود بیٹھے رہنا، بیٹھنے پر، اولا مرتن پہلی مرتبہ پہلی بار، فقعدو تو تم بیٹھے رہو، فا مطلب تو، اقعدو بیٹھے رہو، قعدہ یقعدو اقعد فعل امر، مع الخالفین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، خالفین خلف سے بنائے پیچھے رہنے والے، بیٹھے رہنے والے پیچھے یعنی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، مع الخالفین پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ جنگ کی ہی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ جب آپ واپس آئیں گے، یعنی جنگ تبوک سے جب آپ واپس آئیں گے اور آپ کی ناکامی دیکھ کر، آپ کی کامیابی دیکھ کر، کیونکہ جنگ ہوئی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ایسا رعب ڈال دیا تھا رومیوں کے دل میں کہ وہ آئے نہیں تھے، وہ بھاگ ہی گئے تھے، تو مسلمان جو تھے وہ جیت کر واپس آئے تھے، خوشی کے ساتھ واپس آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جب آپ واپس جائیں گے ان کے پاس، ٹھیک ہے، تو ایک گروہ کی طرف جو رک گئے تھے، جو منافقین تھے، پھر وہ اگلی جنگ جب ہوگی تو ان کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں اب آپ سے تو ہمیشہ جیتتے ہیں اور ابھی بھی جیتیں گے، تو پھر وہ دوبارہ آپ کے ساتھ چلنے کی اجازت ضرور مانگیں گے، یعنی جب نیکسٹ ٹائم ہوگا، نیکسٹ جنگ ہوگی تو وہ آپ سے اجازت مانگیں گے کہ پچھلی مرتبہ تو ہم نہیں گئے تھے آپ کے ساتھ، لیکن اس مرتبہ ہمیں لے جائیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ انہیں کبھی بھی اب اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ وہ پہلے نہیں گئے، جنگ تبوک میں نہیں گئے، اس لیے اب وہ آپ کے ساتھ آگے بھی نہیں جائیں گے۔ جو جنگ تبوک میں نہیں گیا آپ کے ساتھ، اب وہ نیکسٹ جنگ میں اب آپ کے ساتھ وہ حاضر نہیں ہوگا، بھلے ہی وہ آپ سے اجازت مانگے لیکن آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ ان سے کہہ دیجیے گا آپ تم لوگ جیسے پہلے بیٹھے رہے تھے پیچھے رہنے والوں کے ساتھ، ویسے ہی تم آج بھی یہیں پر ہی بیٹھے رہو۔ پیچھے رہ جانے والے کون لوگ تھے؟ پیچھے رہ جانے والے وہ لوگ ہیں جو جیسے جو کسی معذور ہوں، ان کے لیے اجازت تھی، جیسے کوئی ہینڈی کیپ ہے ان کے لیے اجازت ہے، یا کوئی بہت بیمار تھا اس کے لیے اجازت تھی کہ وہ جنگ میں نہ جائے، اور عورتیں اور بچے۔ تو کہا گیا کہ جو پیچھے رہنے والے لوگ ہیں تم ان کے ساتھ ہی بیٹھے رہو، کیونکہ تم نے پہلی مرتبہ بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہنا پسند کرا تھا، اب بھی تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے، یعنی مین بات غور کرنے کی اس میں یہ ہے کہ اگر ہم نیکی کے موقع کو ہاتھ میں نہیں لیتے، یعنی اگر ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نیکی کا موقع بھیجتا ہے اور ہم اس کو لے سکتے ہیں، لیکن ہم غفلت کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے، جان بوجھ کر اگر ہم اس موقع کو ہاتھ سے گوا دیں تو ہو سکتا ہے آگے ہمیں موقع ہی نہ ملے، ہو سکتا ہے آگے ہمیں ٹائم ہی نہ ملے، موقع ہی نہ ملے۔ بہت ایسا ہوتا ہے، بہت میں نے دیکھا ہے کہ ابھی نہیں کبھی، تو ابھی نہیں تو کبھی نہیں، ٹھیک ہے، ابھی یہ سوچ لی کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں، کیونکہ وہ شیطان کی چالیں ہوتی ہیں کہ اگلی بار کر لیجیے گا، نیکسٹ بیچ سے دیکھ لیجیے گا۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن کا، کیونکہ نیکی کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، تو نیکی کا کوئی بھی موقع ہو اس کو ہاتھ سے نہیں گوانا چاہیے، ٹھیک ہے، چاہے آپ بہت محنت کریں، کوشش کریں، اور اللہ تعالیٰ تو ساتھ دینے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کریں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں لیٹ جوائن ہوتے ہیں، لیٹ آتے ہیں کلاس میں، لیکن ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ہم کیا کریں، چلو چھوڑو، بند کر دو۔ نہیں، آپ کو نہیں بھی آ رہا سمجھ میں، آپ ریگولر رہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ایک پارے میں ڈیفیکلٹی ہو، نیکسٹ پارے میں آپ کو آسانی ہو جائے، کیونکہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، مشکل کے بعد آسانی، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اس شیطان کی چال میں نہ آئیں، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیں نیکیوں سے پیچھے کرتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ ٹائم جب نیکسٹ بیچ شروع ہو یا نیکسٹ کوئی کام ہو تو اس وقت میں رہوں نہ، کیونکہ اس وقت کیا ہوتا ہے جب کوئی اللہ کی راہ میں جاتا ہے تو کبھی بھی آپ یہ دیکھیں، کیونکہ قرآن جو ایک ایسی نعمت ہے کہ قرآن کو اگر آپ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، قرآن کے کسی بھی بیچ میں اگر آپ بیچ میں شامل ہو رہے ہیں، بیچ میں ایڈ ہو رہے ہیں، تو بھی آپ کو قرآن ضرور سمجھ میں آئے گا، کیونکہ قرآن کوئی ایک ایسی کتاب نہیں ہے، اس کے اندر ایسے چیپٹر نہیں ہے کہ جو پہلے نہیں کرے تو ہمیں آگے سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ نو، قرآن کا ہر پارہ، ہر
ہر صورت ہر پارا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ پیچھے سے کنیکٹ ہوگا تبھی ہمیں سمجھ میں آئے گا، نہیں، وہ سمجھ میں آئے گا. کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں کہ لاسٹ کا پارا اگر آپ لے لیں، پارا 30 لے لیں اگر آپ، اور اگر آپ اس کو پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا، کیونکہ اس کا پہلے پاروں سے کوئی ایسا وہ نہیں ہے کنیکشن کہ نہیں پڑھیں گے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. کوئی بھی پارا ہو قرآن میں، آپ کوئی بھی کہیں سے بھی ایڈ ہوں، بس آپ ایڈ ہو جائیں. یہ سوچیں اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے تو میں اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی. دوبارہ شروع ہو تو دوبارہ جوائن کر لیجئے، وہ تو اور اچھی بات ہے، لیکن یہ سوچ کر کہ اگلی بار دیکھیں گے تو پھر وہ اگر یہ سوچ کر غفلت دکھائی، سستی دکھائی تو وہ موقع ہاتھ سے گیا. منافقین نے یہی کیا نا، موقع ہاتھ سے گوا دیا جنگ تبوک کا. پھر اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں، اب اگر آپ ان کے پاس جائیں گے نا، اب ان کو یقین ہے کہ آپ جیتیں گے، تو اب وہ آپ سے مانگیں گے کہ آپ سے کہیں گے کہ ہمیں اپنے ساتھ چلنے دیجیے نیکسٹ جنگ میں. تو آپ ان سے صاف صاف منع کر دیجیے گا کہ تم تبوک میں نہیں گئے تھے تو اب بھی نہیں جاؤ گے، ابھی نہیں تو کبھی نہیں. آگے دیکھیں آیت نمبر 84، فلا تسلی ولا تسلی، اور نہیں تسلی آپ نماز پڑھیے. ٹھیک ہے، یہ فعل نہیں ہے، اور نہیں آپ نماز پڑھیے. سین صاد لام واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں. صلا یصلی سے بنا ہے، صلا جو ہے نا یا آتا ہے اس میں، صلا یصلی. لیکن فعل نہیں میں ایک چیز جزم ہو جاتی ہے تو وہ لا یہاں پر یا وہ ڈراپ ہو گیا، اس لیے لام پورا ہے. تو اور نہیں آپ نماز پڑھیے علی احدن کسی پر بھی، منہم ان میں سے، ماتا جو مر جائے، ماتا یموتو فعل ماضی جو مر جائے، ابدن کبھی بھی، ولا تقم اور نہ آپ کھڑے ہوئیے، قاما یقومو تقم فعل نہیں ہے، اور نہیں آپ کھڑے ہوں، علی قبرہ اس کی قبر پر، علی مطلب پر، قبرہ اس کی قبر پر. انہم بے شک انہوں نے کفرو کفر کیا، باللہ اللہ کے ساتھ، ورسولہ اور اس کے رسول کے ساتھ، وماتو اور وہ مر گئے، ماتا ماتو فعل ماضی، وہم اور وہ فاسقون فاسق ہیں. اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ عبداللہ بن ابی کی بات ہو رہی ہے، یعنی ان کے بیٹے کی. اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جب، کیونکہ پہلے کون سی آیت گزر چکی کہ اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا نہیں. تو آپ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کر لوں گا. تو یہاں پر اس آیت کے شان نزول میں مسلم شریف میں آتا ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی مر گیا تو اس کے صاحبزادے یعنی ان کے بیٹے عبداللہ جو سچے مومن تھے، صحابی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ میرے والد کے کفن کے لیے اپنا کرتا دے دیجئے. کرتا دے دیجئے مطلب کیوں دے دیجئے؟ شاید اس کرتے کی وجہ سے عذاب ہلکا ہو جائے میرے والد کا. آپ نے جو ہے کرتا دے دیا، اور انہوں نے دوسری درخواست یہ کی کہ آپ میرے والد کے لیے نماز جنازہ پڑھا دیجئے. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے میں نماز جنازہ پڑھا دیتا ہوں. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر عرض کیا کہ آپ اس منافق کی نماز پڑھا رہے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کو منع کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ مجھے ان منافقین کے سلسلے میں اختیار دیا گیا کہ چاہے میں ان کے لیے دعائیں مغفرت کروں چاہے نہ کروں. تو اس لیے کیونکہ اللہ نے اختیار دیا اس لیے میں کر رہا ہوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. تو اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پر کلیئرلی منع کر دیا کہ آپ جو ہیں ان کی نماز جنازہ میں کبھی آپ ان کو نماز جنازہ پڑھائیں گے ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بارے میں یہ بھی روایت ملتی ہے کہ کہیں کہیں یہ ملتا ہے کہ جب عبداللہ بن ابی کے ساتھ جو حسن سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا تو وہ اس وجہ سے بھی کیا تھا، یعنی اپنی قمیض بھی دے دی، نماز جنازہ بھی پڑھانے کے لیے تیار ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ میری اس عنایت کی وجہ سے اور حسن سلوک دیکھ کر باقی جو لوگ ہیں وہ ایمان لے کر آ جائیں. تو ایسا بھی ہوا تھا، حسن سلوک دیکھ کر بھی لوگ ایمان لے کر آئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیئرلی منع کر دیا گیا کہ آپ جو ہیں ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. جو ایمان نہ لے کر آیا ہو اس کے لیے چاہے دعا کریں چاہے نماز جنازہ پڑھائیں کچھ بھی کریں وہ قبول ہی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ایمان والا ہی نہیں. قبول ہونے کے لیے شرط تو ہونی چاہیے نا، فرسٹ کرائیٹیریا کم سے کم ایمان والا تو ہو. جب وہ ایمان والا ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے پھر؟ اور یہاں پر کفر کی بات ہو رہی ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا، وہ اس حالت میں مرا کہ وہ کافر تھا، فاسق تھا. آیت نمبر 85 دیکھیں، وَلَا تَعَجِّبْ کا اور نہیں تعجب میں ڈالیں آپ کو، یہ بھی فعل نہیں ہے.
یہاں پر اعجبا یعجب اعجب ولا تعجبک اور نہیں تعجب میں ڈالیں آپ کو، اموالہم ان کے مال، واولادہم اور ان کی اولاد، انما بے شک یریدو ارادہ کرتا ہے اللہ ان کے یعذبہم عذاب دے انہیں، عذبا یعذبو سے ہم انہیں، بہا اس کے ساتھ، فی الدنیا دنیا میں، وتزہقا اور نکلے، زہقا یزہقو سے بنا ہے یہ ان کی وجہ سے، پیچھے ان آ رہا ہے اس کی وجہ سے قاف پر زبر ہو گیا، اور نکلے انفسہم ان کی جان، وہم اور وہ کافرون کافر ہوں، یعنی ان کی جان اس حال میں نکلے کہ وہ کفر کرنے والے ہیں، کافر ہیں وہ۔ تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ نہیں تعجب میں ڈالیں آپ کو ان کی مال اور ان کی اولاد، بے شک اللہ چاہتا ہے کہ انہیں عذاب دے دنیا میں اور نکلے ان کی جانیں، یعنی مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو اولاد بھی زیادہ دیتا ہے یا ان کو مال بھی زیادہ دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا ان کو خوشحالی بھی دیتے ہیں، تو ان کو دیکھ کر جو ہے وہ تعجب نہ ہو، کیونکہ جو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہی ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ان آیات میں ان ہی منافقوں کا حال بیان کیا گیا ہے جو جنگ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ بہت زیادہ مالدار تھے، ان کی مالداری اور خوشحالی سے مسلمانوں کو یہ بھی خیال ہو سکتا تھا کہ جب یہ لوگ اللہ کے نزدیک قابل قبول نہیں تو پھر ان کو دنیا میں، یعنی ان کو جبکہ کیونکہ پہلے لوگ یہ سوچتے تھے کہ جس کے پاس جتنا زیادہ ہے اس کا مطلب اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہیں، یہ خیال ان کے دماغ میں نہ آئے، ان کے مال اور اولاد کی کثرت دیکھ کر جب ان کو ہی اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہی عذاب کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دے، یعنی کچھ مسلمانوں کے من میں یہ خیال آیا۔ تو اس آیت میں ان کا جواب دیا گیا کہ ان کے مال اور ان کی اولاد ان کے لیے رحمت اور نعمت نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی عذاب ہی ہے، کیونکہ اپنے مال کی محبت کی وجہ سے، اپنی اولاد کی محبت کی وجہ سے، اپنے مال کو بڑھانے کی وجہ سے وہ چین سے ہی نہیں بیٹھتے تھے، اور وہ اس وجہ سے وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہی نہیں، تو ان کی مال اور ان کی اولاد ان کے لیے رحمت نہیں بنی بلکہ وہ نعمت، بلکہ وہ آزمائش بن گئی، کیونکہ مال اور اولاد اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہیں اور رحمت ہوتی ہیں، لیکن اگر یہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ بن جائے تو آزمائش اور فتنہ ہوتی ہے، تو ان کو اللہ کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنانا، ان کی وجہ سے اللہ کے راستے میں نہیں رکنا، کیونکہ منافقین جو ہے اسی مال کی محبت کی وجہ سے جو ہے وہ جنگ میں نہیں گئے تھے، ان کو اپنے مال کا ڈر تھا، اپنی کھیتیوں کا ڈر تھا، اپنے اولاد کا ڈر تھا، اس وجہ سے وہ کبھی سکون سے نہیں بیٹھ پاتے تھے، چین سے نہیں بیٹھ پاتے تھے، کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے، کیونکہ مال اور اولاد آخرت سے بھی غفلت کا سبب بن جاتا ہے، انسان آخرت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نا جاب کے چکر میں اور مال کے چکر میں، جاب کے چکر میں انسان آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، نمازیں چھوڑ دیتا ہے، روزے چھوڑ دیتا ہے۔ کیا یہ جاب اور یہ پیسے کیا ہمیں آگ کے عذاب سے بچا پائیں گے؟ نہیں بچا پائیں گے، اس لیے مسلمانوں کو خاص طور سے کہا جا رہا ہے ان کے اولاد اور ان کے مال دیکھ کر بھٹک مت جانا، ان کی جانیں تو اس حال میں نکلیں گی کہ وہ کافر ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے پھر جو عذاب ہوگا وہ تو بہت سخت عذاب ہے۔ ایک آیت اور دیکھ لیجیے، آیت نمبر 86، وَإِذَا اور جب انزلت نازل کی جاتی ہے، انزلا ینزلو سے بنا ہے، انزلت مجہول ہے، ماضی مجہول، اذا کی وجہ سے اس کے معنی مضارع میں ہو رہے ہیں، اور جب نازل کی جاتی ہے سورتن کوئی سورت، ان کے آمنو ایمان لاؤ، آمنا یؤمنو آمن ایمان لاؤ، باللہ اللہ پر، وجاہدو اور جہاد کرو، جاہدہ یجاہدو فعل امر ہے، مع ساتھ رسول ہی اس کے رسول کے، استعذنا کا اجازت مانگتے ہیں آپ سے، استعذنا یستعذنو اجازت مانگتے ہیں آپ سے، اولو الطول وسعت والے، طول جو ہے یہ طول سے بنا ہے، یعنی صاحب حیثیت یعنی مالدار، وسعت والے، منہم ان میں سے، وقالو اور وہ سب کہتے ہیں، ذرنا چھوڑ دیجئے ہمیں، وزرا یزیرو زر سے بنائے فعل امر، چھوڑ دیجئے، اور نہ یہاں پر ضمیر آ گئی، چھوڑ دیجئے ہمیں، نکن کہ ہم ہو جائیں، مال قائدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ، ماں مطلب ساتھ، قائدین بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ۔ اب یہاں پر اس آیت میں منافقین کی بزدلی بتائی گئی ہے، یعنی جب ایسی کوئی صورت یا قرآن کریم میں نازل ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور ان کے رسول اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرو، جہاد کے لیے نکلو، تو وہ لوگ
یعنی جن کے اندر پوری طاقت ہوتی ہے، قدرت ہوتی ہے، یعنی وہ جسمانی طاقت بھی رکھتے ہیں، وہ مالی طاقت بھی رکھتے ہیں، گھریلو یعنی ان کے جو فائنینشلی بھی ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، تو پھر بھی وہ اگر آپ سے اجازت مانگتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اجازت مانگتے ہیں آپ سے وسعت والے اور کہتے ہیں چھوڑ دیجئے ہمیں. یعنی ایسے لوگ جن کے پاس کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، جن کے پاس یعنی کوئی مشکل ہی نہیں ہے، کیونکہ جنگ تبوک میں ایسے لوگ بھی تھے جو مالدار تھے، منافقین تھے، لیکن وہ گئے نہیں. سامان تھا، سب کچھ تھا ان کے پاس، طاقت تھی، لیکن گئے نہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ آپ ہمیں چھوڑ دیجئے تاکہ ہم ان کے ساتھ نہ جائیں، یعنی ہمیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے دیجئے. یعنی بہت سے لوگ، اور بیٹھے رہنے والوں سے مراد عورتیں ہو گئی، بچے ہو گئے، یعنی طرح طرح کے بہانے بنائے کہ ہمارے گھر میں جو ہے بچے ہیں، ہماری عورتیں ہیں، اس طرح کے وہ بہانے بنائے، کیونکہ ان کو جو ہے جانا پسند نہیں تھا. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ چھوڑ دیجئے ہمیں تاکہ ہم ہو جائیں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. تو ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے یہ آیت اسی سے کنیکٹڈ ہے، بہت چھوٹی سی ہے اس لیے بڑھا رہی ہوں. ردو، وہ راضی ہو گئے، ردا یردو، وہ راضی ہو گئے، بھی ان، اس سے کہ یکونو، وہ ہوں، ما الخوالف، ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے. خوالف دیکھیں فیمیل کے لیے آیا ہے نا، فیمیل کے لیے خلف سے ہی بنا ہے. خوالف، پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ. وَتُبِعَ، اور مہر لگا دی گئی. تبع یتبعو سے مجہول ہے، مہر لگا دی گئی. علی قلوبہم، ان کے دلوں پر. فہم، تو وہ، لا یفقہون، نہیں سمجھتے. فقیہا یفقہو سے بنا ہے، نہیں وہ سمجھتے. اب اس بزدلی کی سزا کیا ملتی ہے؟ مہر لگا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. یعنی اگر ہم کسی نیکی سے رک جاتے ہیں نا، اگر ہمارے پاس موقع آ جائے نیکی کے اور ہم اس نیکی سے رک جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے. مہر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہر دیکھیے کہ لیٹر کو سیل کر دیا اور اس پر مہر لگا دیا، وہ کھلے گا نہیں جب تک اپنی ڈیسٹینیشن تک نہیں پہنچ جاتا. دل پہ مہر لگنے کا مطلب یہ کہ ان کے دل بند ہو گئے، اب وہ جلدی سے کھلیں گے نہیں، یعنی ان کو اب بات نہیں سمجھ میں آنے والی، کتنی بھی سمجھا دیجیے. تو جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلتے، اپارچونٹی ملتی ہے اس اپارچونٹی کا فائدہ نہیں اٹھاتے، بہانے بناتے ہیں طرح طرح کے، تو پھر ان کی سزا ان کو یہ ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. اور یہی ان کے ساتھ ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کو چھوڑ دیجئے. یعنی وہ پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے، یعنی عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پر راضی ہو گئے. ٹھیک ہے، انہیں بیٹھے رہنے دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پر مہر نہ لگنے دیں، اور ہمیں نیک کام میں آگے بڑھنے کی توفیق بھی دیں اور ہمیں ثابت قدم بھی رکھیں.